یہ بیڑا پار والا کانسیپٹ قرآن پاک کا نہیں ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن، مرنے کے بعد اللہ کا وصال ہوا، اللہ کا قرب ملا اور اللہ کی بارگاہ سے رزق ملا۔ اب قرآن بتا رہا ہے توسل کے بیان میں امت کے دونوں بڑے گروہ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم نے توسل کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ اور مسلک اس کے مطابق ہے، یا ہمارے بتائے ہوئے عالم دین، یا ہمارے دوست احباب جن کی وجہ سے ہم نے مسلک اختیار کیا، یا ہمارے والدین جن کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے اور ہمارا والدین والا مسلک ہی بن گیا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم ہمیں افراط و تفریط سے بچا کے درمیانہ راستہ توسل کا کون سا دکھاتا ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن وہ تفسیر ہوتی ہے جو قرآن کی آیتوں سے ہی قرآن کو سمجھا جائے، یہ سب سے اولیٰ تفسیر ہے۔ اسی طریقے پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہماری اعمال کی ترتیب سیدھی نہیں ہے۔ آئیے قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے اپنے اعمال کی ترتیب سیدھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے جو چیزیں سرکل کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے تقوی اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد یہ ایک عمل ہے، پرہیزگاری تقوی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مقبول عمل ہے۔ اس عمل کے اپنا لینے کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اب اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ گویا وسیلہ تلاش کرنے سے پہلے، وسیلہ کس لیے ہوتا ہے؟ ہماری دعاؤں کو مقبول کرنے کے لیے، ہمارے اعمال کو قبولیت دلانے کے لیے۔ ہم جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں التحیات، الصلوات، الطیبات پیش کرتے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آؤ۔ مگر اس سے پہلے تقوی کا بیان ہے۔ اے ایمان والو، پہلے تقوی اختیار کرو، پھر تقوی اختیار کرنے کے بعد، پرہیزگاری کے بعد، اس پر نہ رہنا کہ ہمارا تقوی پرہیزگاری ہمیں بچا لے گا، ہمارا تقوی اور پرہیزگاری ہماری قبولیت کی وجہ بن جائے گا، بلکہ فرمایا کہ پہلے تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی اختیار کرو، اس کے بعد اب جو ہے اس کی قبولیت کے لیے اپنے اعمال کی میری بارگاہ میں کوئی وسیلہ پکڑو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر کامیابی ملے گی۔ تو گویا یہاں پر کامیابی کا راز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تقوی، اس کے بعد وسیلہ، اور اس کے بعد جہاد، یعنی کہ مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے کی گئی کوشش، یا اپنے نفس کے خلاف جہاد، جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے، کہ اپنے نفس جو گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف غالب رہتا ہے، اس کو کنٹرول کر کے اللہ کی فرما برداری کی طرف لے آنا۔ تقوی، وسیلہ اور جہاد، ملے گی کامیابی۔ تو کامیابی کے لیے فقط وسیلہ نہیں، وسیلے سے پہلے تقوی و پرہیزگاری ہے، اور وسیلے کے بعد امت کے لیے، لوگوں کے لیے، حقوق العباد کے لیے کوشش ہے، اور اس کے بعد پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اسی میں آپ دیکھیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وسیلہ پھر کس کا پکڑیں۔ ہم یہ بات سمجھ گئے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال پہ توکل نہیں کرنا، اپنے تقوی اور پرہیزگاری پہ توکل نہیں کرنا، بلکہ توکل جو ہے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وسیلہ پکڑو، پھر امید رکھنا کہ تمہاری قبولیت ہو گئی ہے۔ وسیلہ اب کس کا ہوگا؟ ملائکہ ہیں، جنات ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں جو سورہ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی 57 نمبر آیت ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے اولئک الذین یدعون، اور وہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ملائکہ، جنات، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے بت بنا کے اور ان کی تصویریں بنا کے انہیں پوجتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تو وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے بارگاہ الہی میں ایہم اقرب، سرکل میں ہے دیکھیے، ان میں سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قریب ترین اللہ کے کون ہے، اور پھر وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہمیں وہ خود ہی اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یخافون عذابہ، یعنی کہ جن کو تم وسیلہ پکڑتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام، جن انبیاء کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا یا خود رب بنا دیا، یا ان کے بت بنا کر تم ان کے وسیلے کو پکڑتے ہو، کہ وہ کیسا وسیلہ پکڑتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ گویا یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں وسیلہ پکڑنے کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قربت ربانی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جن نبیوں کو تم پوجتے ہو یا ان کی تصویریں اور شبیہیں بنا کر تم میرے شریک بنا دیا ہے،
وہ خود میرے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہر ایک کو ہے، اور یہاں پر وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرنے کا جو معیار ہے وہ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ کون سا؟ ایہم اقرب، ہم وہ وسیلہ تلاش کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کون سا وسیلہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ حاضرین گرامی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو انسان کامل ہے، گویا انسان کا وسیلہ، غیر اللہ کا وسیلہ۔ آگے آئیے، سورہ الممتحنہ کی 4 نمبر آیت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غیر نبی کا وسیلہ بھی آپ پکڑ سکتے ہیں۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں فی ابراہیم والذین معہ، اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اقتداء ہے۔ بریکٹ میں ہے اقتداء، یعنی ان کی اقتداء کرنے کے لیے، یعنی ان کا مقتدی بننے کے لیے۔ یہاں سے اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، اور والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کے صحابہ کرام۔ تو گویا اس آیہ مبارکہ سے نبی کی ذات اور صحابہ کرام کی ذات قابل تقلید ہے، قابل وسیلہ ہے۔ اب آگے آئیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کا وسیلہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ بڑی ہی معروف آیہ مبارکہ ہے کہ وہ جو ہم نماز میں ہر روز دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے مالک ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور سیدھی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی، قرآن حکیم کا آغاز، ابتداء اور قرآن حکیم کی فاتحہ ہے سورۃ الشفاء میں، سبع المثانی میں، سورہ نور میں، سورہ الفاتحہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمیشہ مجھ سے دعا کرو کہ انعام یافتہ بندوں کا وسیلہ اور طریقہ ملے۔ اور یہاں پر سورہ النساء کی 69 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ انعام یافتہ کون ہیں۔ گویا صراط الذین انعمت کی جو تفسیر ہے وہ اسی آیت سے اللہ پاک دے رہے ہیں، تفسیر قرآن بالقرآن۔ کون ہے؟ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ گویا ان لوگوں کی سنگت جو ہے یہ بھی وسیلہ ہو سکتی ہے۔ اب آئیے، مفہوم مخالف تفسیر قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ اور تشریح بن رہی ہے، آیت مبارکہ کا جو ترجمہ اور مفہوم بن رہا ہے، اس کو اگر آپ الٹ کر کے الٹے مفہوم میں دیکھیں، مثال کے طور پہ اس کی یہ بہت اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہاں پہ نہیں کا حکم ہے، نہ جاؤ۔ اب اس نہیں کو اگر امر میں ہم تبدیل کرتے ہیں مفہوم مخالف میں، تو پہلے اس کا یہ ترجمہ تھا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جب نشے کی حالت میں نہ ہو تو نماز کے قریب جاؤ۔ بالکل اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوا ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، بے شک وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں۔ سورہ الممتحنہ میں پتہ چلا کہ تفسیر قرآن میں مفہوم مخالف اب یوں ہوگا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ غضبناک ہوا۔ اب اس کا الٹ مفہوم یہ ہوگا کہ ان لوگوں سے دوستی رکھو جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس طرح وہ لوگ آخرت سے مایوس ہو گئے، مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ وہ آخرت سے مایوس ایمان والے نہیں ہوئے، کافر لوگ مایوس ہوئے، ایمان والے نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کفار اصحاب قبور سے مایوس ہو گئے تھے۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ مومن اور انعام یافتہ اصحاب قبور سے مایوس نہیں ہوتے۔ اصحاب قبور سے مایوسی کیا ہے؟
اصحاب قبور سے مایوسی یہ ہے کہ یہ جو قبر والے لوگ ہیں ان کو ان کے اعمال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ آگے کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ان کا آگے اٹھنا، ان کا آگے باس، ان کا دوبارہ زندہ ہونا اور ان کے اعمال کی جزا ملنا یہ سب بیکار ہے۔ یہ تو تھا اس کا اصحاب قبر سے مایوسی کا، مگر اصحاب قبر سے جو مایوسی نہیں ہے، جو مومنین اور اہل ایمان اور انعام والوں کو ہے، وہ یہ ہے کہ اصحاب قبر جو ہے وہ فائدہ بھی دیتے ہیں۔ اس کی تشریح کے لیے ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ، اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے بغیر قرآن پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر سمجھا جا سکتا ہے تو مجھے دکھا دیجئے کہ پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ گویا نماز کے بنیادی ارکان کے مسائل بھی حدیث مبارکہ نے ہمیں بتائے۔ وہی زبان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں سے قرآن آیا اسی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آئی۔ ہمیں صرف اس کی تحقیق یہ کرنی ہے کہ سورس اوکے ہو، اس کا راوی ٹھیک ہو، روایت ٹھیک ہو، اسی طرح اس کا درجہ ہوگا۔ اب یہاں پر علامہ ابن کثیر جو ہے وہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ متواتر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ میت قبر میں زندہ ہوتی ہے، میت مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اور قد تواتر الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث ہیں۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کثیر صحابہ کرام نے، کثیر راویوں نے، کثیر کتب حدیث نے ان کو درج کیا ہے کہ قبر کی نعمتیں حق ہیں، اور قبر کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قبر کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زندگی ہے۔ فرماتے ہیں قبر کی زندگی نہ دنیا کی زندگی جیسی ہے، نہ آخرت کی زندگی جیسی ہے، بلکہ یہ برزخی زندگی ہے، اور اس برزخی زندگی کے اور ہی احوال ہیں۔ تو حدیث صحیح جو ہے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کو جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ کا نبی ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ حاضرین، ہم بات کر رہے تھے وسیلے کی، پیچھے بات ہوئی کہ وسیلہ سب سے مقرب کا ڈھونڈنا ہے۔ سب سے مقرب میں اللہ پاک نے کہا کہ وہ ملائکہ ہو سکتے ہیں، انبیاء ہو سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے بندوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اگر زندہ ہیں تو زندہ ہو سکتے ہیں، اصحاب قبور بھی ہو سکتے ہیں۔ کافروں کی طرح آپ اصحاب قبور سے مایوس تو نہ ہو۔ اب اصحاب قبور کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ایک مسلک یہ کہہ دیتا ہے جناب یہاں پر تو بات ہماری ختم ہو گئی، چونکہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو جا چکے ہیں، یہ تو میتون ہیں۔ اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور متفق علیہ حدیث پاک ہے، ان المیت، جو میت ہے، اب یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام میت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں، صحیح مسلم بھی کتاب الجنائز میں، حدیث کا نمبر بھی موجود ہے یہاں پر۔ فرمایا کہ ان المیت، بے شک جو مردہ ہے، میت ہے، لا یسمع، وہ ضرور سنتا ہے، قرع نعالہم، اپنے پاس آنے والے کے جوتے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اذا انصرفوا، جب وہ اسے لوٹ کر پلٹتے ہیں، جب مردے کو دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایمان والے اور کافر کی بات نہیں ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے عام مردے کی۔ اللہ کا محبوب فرما رہے ہیں کہ عام مردہ بھی جب اس کو دفن کر کے جایا جاتا ہے تو جوتوں کی آواز تک سن رہا ہوتا ہے۔ گویا قبر کی زندگی کے احوال کچھ اور ہیں، تو حیات برزگی بھی موجود ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ انعام یافتگان بندے اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور ان کا وصال ہو جائے، وہ دنیا سے چلے جائیں، قبروں میں، مزاروں میں چلے جائیں، تو پھر ان سے وسیلہ کیسے ہوگا؟ آئیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی فرمایا کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وسیلے کی بنیاد یہ تھی کہ ایہم اقرب، اس کا وسیلہ ڈھونڈو جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو گویا قرب الہی جو ہے وہ ہمیشہ مد نظر رہے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے وہ وسیلہ تلاش کر رہا ہوں جو اللہ پاک تیری بارگاہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ کچھ سوال ہیں کہ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والوں کا ہے، یہ بات تو طے ہو گئی، تو کیا وصال کے بعد قرب نہیں رہتا، وہ دور کر دیے جاتے ہیں؟ جبکہ وصال کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وصال اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، مل گئے۔ ارے جو مرنے کے بعد اللہ سے مل گیا، اللہ سے ملاقات ہو گئی، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہوئی یا مزید قرب ہو گیا؟
وہ تو پہلے سے زیادہ قرب والے ہو گئے۔ مرنے کے بعد وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں یا شہداء ہوں، وہ اپنے مرنے کے بعد، وصال کے بعد، قبروں میں جانے کے بعد، مزاروں میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ اور اللہ نے معیار وسیلہ یہ دیا تھا کہ وسیلہ اس کا تلاش کرو جو میرے سب سے زیادہ قریب ہو، ایہم اقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ یہ لوگ انعام یافتگان تو میرے اور قریب ہو گئے۔ دنیا میں تو ان کا جو بھی معاملہ تھا، مرنے کے بعد تو انہیں وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور جب رزق کی بات آئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان ایمان والوں کو جب میں رزق دیتا ہوں، رزق چاہے علم کا ہو، رزق چاہے خیرات کا ہو، رزق چاہے خیر و برکت کا ہو، رزق چاہے ویژن کا ہو، وزڈم کا ہو، فقہ تصور کا ہو، اور قرآن پاک کے علم کا ہو، جو بھی انہیں میں رزق دیتا ہوں، ینفقون، یہ صرف اپنے پاس نہیں رکھتے، یہ آگے تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو جن کا دنیا میں معمول یہ تھا کہ اللہ کے رزق کو اپنے تک روک کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ مخلوق خدا کو اس رزق میں شامل کر لیتے تھے، مرنے کے بعد اللہ کا وصال ہوا، اللہ کا قرب ملا اور اللہ کی بارگاہ سے رزق ملا۔ اب قرآن بتا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو، انبیاء کرام کو مرنے کے بعد، وصال کے بعد، قبروں میں جانے کے بعد، مزاروں میں جانے کے بعد میرا وصال اور قرب اور زیادہ ملتا ہے، میرا رزق اور زیادہ ملتا ہے۔ جب وہ دنیا میں ہی اپنا رزق اس کے بندوں سے روک کر نہیں رکھتے تھے، تو کیا مرنے کے بعد وہ میرا ملا ہوا رزق اپنے تک رکھیں گے؟ وہ آگے بھی بانٹیں گے۔ قبر والوں کا فیض جاری ہے، مزار والوں کا فیض جاری ہے، گنبد خضرا سے فیض پوری امت کو مل رہا ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہمیں بتا رہی ہیں، یہ کوئی اور تشریح تفسیر نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات بتا رہی ہے۔ ایہم اقرب، وسیلہ اس کا ڈھونڈو جو میرے قریب ہو۔ تو کیا یہ لوگ مرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے دور کر دیے جاتے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جس میں اولیاء کرام بھی آ گئے، صوفیاء کرام، بزرگان دین بھی آ گئے، ائمہ بھی آ گئے، سارے جب سب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو ان کے وصال کے بعد ان کا رزق بھی بڑھ گیا اور اسی طرح ان کا فیض بھی بڑھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معیار وسیلہ کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور قرب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے ساتھ وسیلہ، توسل، استغاثہ اور مدد اور استعانت کا تعلق قائم کیا جائے۔ حاضرین، آپ نے غور کیا کہ اللہ پاک نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے بھی استعانت اور مدد اور وسیلہ چاہو۔ میں نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نماز اور صبر عمل جو ہے، اعمال سے وسیلہ امت کے ہر مسلک کی جو ہے وہ پہچان ہے۔ ہر مسلک، امت کا کوئی بھی مسلک ہو، سارے مشرب اور مسلک جو ہیں اعمال صالحہ سے وسیلہ کو مانتے ہیں۔ میں نے وہ آیتیں پیش کی ہیں جن کے اوپر اختلاف آ جاتا ہے، جن کے اوپر غلط فہمی آ جاتی ہے، جن کے بارے میں کنفیوژن آ جاتی ہے کہ شاید ان سے وسیلہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ اس حوالے سے آج کا ہمارا یہ درس تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وسیلہ، توسل، استعانت کے بارے میں دونوں انتہاؤں سے بچنے کی توفیق دے، کیونکہ جو وسیلہ والے لوگ ہیں، آخری بات دوبارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے پہلے تقویٰ ہے پھر وسیلہ ہے، پہلے عمل ہے پھر وسیلہ ہے۔ اور امت نے یہ کیا، موسٹلی جو ہے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو وسیلے والے ہیں وہ کہتے ہیں بس میں نے ختم دلا دیا میلاد کا یا 11ویں شریف کا تو میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ بیڑا پار والا کانسیپٹ قرآن پاک کا نہیں ہے۔ یہ بیڑا پار والا کانسیپٹ قرآن پاک نے نہیں دیا، نہ کسی امام اور مجتہد نے دیا ہے۔ یہ بیڑا پار اعمال سے ہوتا ہے، پھر وسیلے سے ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے بندوں کی مدد سے ہوتا ہے۔ جب یہ سب کرو گے تو یہ ہے بیڑا پار اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تفلحون، فلاح پانی ہے تو تقویٰ لے کر آؤ، اعمال صالحہ۔ امت کا وہ گروہ جو وسیلہ پکڑ کے اعمال سے دور ہو گیا، اور امت کا دوسرا گروہ جو وسیلے سے دور ہو کر فقط اعمال پہ آسرا کر لیا، ان دونوں انتہاؤں سے بچنے کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ اور پھر اپنی بارگاہ میں مقرب ترین وسیلہ، وہ چاہے اعمال کا ہو یا اس کے نیک بندوں کا، اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی مدد، امت مسلمہ کی خدمت، اسلام کی عزت کے لیے خدمت اور جہاد اور کوشش، اور اس کے بعد کامیابی کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔